بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا بے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھیں کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمی کی روایت مفصل ہے۔ یہ 2 جہاں کے بادشاہ چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہیں، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کوئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔
ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔